تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ٹیم راہ ہدایت اور خاص طور پر میری طرف سے السلام علیکم. جناب محترم، رب تعالیٰ کے خوبصورت نام، اس کے صفاتی نام اسماء الحسنہ، جن کو ہم افلا یتدبرون کے اینگل سے، غور و فکر کے اینگل سے، تدبر کے اینگل سے جو ہے اس کو دیکھنے کی، اس میں غوطہ-زن ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں اور آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اس بات کو جو ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات نے عطا کی. اور میں اگر اپنی بات کروں تو مجھے جس وسیلے سے عطا ہوئی وہ میرے استاد محترم، میرے مرشدی، میرے پیر و مرشد، جنہوں نے مجھے اس حوالے سے رہنمائی عطا کی، مجھے بتایا، مجھے اس ڈائریکشن کے بارے میں ایک فہم دیا کہ جس کی وجہ سے میں نے اپنے ہونٹوں کو اس حوالے سے کھولا. نہیں تو مجھے شاید کبھی بھی اس حوالے سے ضرورت نہ ہوتی، کبھی ہمت ہی نہ مجھے ہو پاتی. آج ہم انشاءاللہ رحمان کے پہلو سے ہی بات کریں گے. پچھلی قسط میں ہم نے الرحمن کو ڈسکس کیا. خدا تعالیٰ نے اپنے اس نام کو کس طرح سے صفات میں اور اپنے نام کے تقاضے کس طرح سے اس نے اس کو پورا کیا، یہ ہم نے قرآنی آیات کو پچھلی قسط میں ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے ڈسکس کیا. لیکن میں نے آپ سے جو پچھلی قسط میں یہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا اصل رنگ جو ہے وہ اس کی دوسری قسط میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اس کی اصل بات جو ہے، جو غور و فکر والی بات ہے، جو تدبر والی بات ہے، انشاءاللہ ہم اس کے دوسرے حصے میں دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ کے رحمت سے انشاءاللہ ہم آج ہم اس کو سٹارٹ کریں گے. تو بیسیکلی خدا کے نام کی مہربانیاں تو ہم نے دیکھ لی، اس کا کرم تو ہم نے دیکھ لیا، اس کی شفقت تو دیکھ لی، اس کی مہربانی، اس کی دریا دلی، اس کا ہم پہ کرم، اس کی ہم پہ انگنت جو ہے وہ نعمتیں، وہ تو ہم نے دیکھ لیں کہ رحمان ہونے کے بدولت کس کس طریقے سے وہ ہم پہ اپنی رحمانیت جو ہے وہ اشکار کرتا ہے. آج ہم انشاءاللہ اس کا دوسرا اینگل جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے، جو ہماری سیریز کا خاصہ ہے، جو بیسیکلی بخاری کی حدیث ہے. حدیث کا نمبر ہے 2736، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا تعالیٰ کے 99 نام ہیں، تو جس نے ان کو یاد کیا، ان کو محفوظ کر لیا اور جس نے ان پر عمل کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. تو سامعین محترم، یہ بیسیکلی جو عمل کرنے کا جو پہلو ہے یہ ہماری اس سیریز کا خاصہ ہے. خدا نے اپنا نام بتا دیا کہ میرا یہ نام ہے، اس کی یہ صفات ہیں، اس طریقے سے میں بندوں پہ اپنی مہربانیاں، اپنا کرم کرتا ہوں. تو اب میرے لیے اس میں کون سی بات ہے کہ جس پہ میں نے اس پہ عمل کرنا ہے؟ کیونکہ خدا نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے فرما دیا کہ خدا نے فرمایا کہ میرے ان ناموں کو جو یاد کرے گا، جو محفوظ کرے گا اور جو ان پہ عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. عمل کرنے کے لیے ہمیں خدا کا رنگ اختیار کرنا پڑے گا، کیونکہ خدا قرآن حکیم میں کیا فرماتے ہیں؟ صبغۃ اللہ، اور اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور یقیناً اللہ کا رنگ ہی بہترین رنگ ہے. تو سامعین محترم، اللہ کا رنگ اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو الرحمن بولتا ہے. الرحمن کے حوالے سے بات پھر یہاں تک پہنچی کہ ہمیں اس صفت کو کیا کرنا ہوگا، اللہ کے رنگ کو آپٹ کرنے کے لیے، اللہ کے رنگ کو اختیار کرنے کے لیے ہمیں اس کی اس صفت کو کیا کرنا ہوگا، اس کو آپٹ کرنا ہوگا اور اس کو عمل کے فارمولے سے سمجھنا ہوگا. صرف اور صرف نام کو دیکھ لینا، صرف اور صرف نام کو یاد کر لینا یہ کافی نہیں ہے. اس کی اصل حقیقت ہمارے سامنے کب آئے گی؟ جب ہم اس کو عمل کے فارمولے سے اس کو جانچنے کی ہم اس کو کوشش کریں گے. تو یقیناً جب ہم اس کو عمل کے فارمولے سے دیکھیں گے تو ہمیں بھی تو پھر وہی کرنا پڑے گا نا جو رب کرتا ہے. تو رب کیا کرتا ہے؟ رب اپنے بندوں پہ مہربانی کرتا ہے، شفقت کرتا ہے، معاف کرتا ہے، کرم کرتا ہے. تو رحم کرنے کے ناطے ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں اس عمل کو اپنانا پڑے گا. تو بندہ جب رحمان کی صفت کو آپٹ کرے گا تو کیا کرتا ہے؟ اصل میں بندہ پھر رحم کرتا ہے. بندہ دوسروں کے درد کو خود محسوس کر کے اس کو درد سے خلاصی دینے کی کوشش کرتا ہے. رب کیا کرتا ہے؟ رب درد ہی تو محسوس کرتا ہے بندے کا اور اس کو اس درد سے خلاصی دے دیتا ہے. تو اس کو بندے کو بھی یہی کرنا پڑے گا. کسی کے درد کو خود لینا یہ رحم ہے، اسے درد لے کے اس کو راحت دے دینا یہ رحم ہے. دوسروں کی خطاؤں کو جانتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دینا یہ رحم ہے. دوسروں کے عیب جانتے ہوئے اس پہ پردہ پوشی کرنا جناب محترم یہ انسانوں پہ رحم ہے.
دوسروں کی مکاریوں کو جانتے ہوئے انہیں نظر انداز کر دینا یہ رحم ہے، اور اس کا جواب اسی مکاری سے نہ دینا یہ رحم ہے۔ اپنی پیاری چیز کو، سب سے پیاری چیز کو کسی دوسرے کو دے دینا یہ اس پہ رحم ہے۔ رب تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنا محبوب ہمیں عطا کر دیا، تو اس نے کیا کیا؟ اپنی سب سے پیاری چیز کو ہمیں دے دیا، تو ہمیں بھی یہ کرنا پڑے گا۔ حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ بندوں پہ رحم ہے۔ حقدار ہونے کے باوجود عطا کر دینا، آپ کا حق ہے لیکن آپ اپنا حق چھوڑتے ہو کسی دوسرے کو عطا کر دیتے ہو، یہ رحم ہے۔ کیونکہ جناب ہم شاید اس حق کے اہل نہیں ہیں جو رب ہمیں عطا کر رہا ہے، تو اس کا بندہ جب اس صفت کو آپٹ کرتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے اور دوسروں کو جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ اپنی ذات کو کسی دوسرے کے لیے فائدہ مند بنا دینا یہ بندوں کے لیے رحم ہے۔ اپنی ذات کو پیچھے رکھتے ہوئے دوسرے کے انٹرسٹ کو مقدم رکھنا یہ بندوں پہ رحم ہے۔ اپنا سکون چھوڑ کے کسی دوسرے کے سکون کو اہمیت دینا یہ رحم ہے۔ اپنی بھوک پیاس کسی دوسرے کو دے دینا یہ رحم ہے۔ علم نافع دوسروں تک پہنچا دینا یہ رحم ہے۔ میں اس بات کی تہہ تک شاید کبھی بھی نہ پہنچ پاتا۔ میرے استاد گرامی اکثر یہ بات کہتے ہیں، لالا اپنے گھر کو آگ لگانی پڑے گی، پھر اس کو بجھانے والے آئیں گے۔ تو میں اس بات کی تہہ کو میں نے بتایا کبھی بھی نہ پہنچ پاتا اگر میرے سامنے یہ رحمان کی تفسیر جس طریقے سے میرے سامنے کھلی ہے میرے یہ سامنے نہ آتی۔ اپنے گھر کو آگ لگانے سے کیا مطلب؟ وہ یہی تو ہے، ہمیں بندوں کے لیے فائدہ مند کس طرح سے ہونا ہے۔ تو جب ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو جاتے ہیں، اپنے گھر کو آگ لگا دیتے ہیں، اپنا فائدہ پیچھے رکھ دیتے ہیں، دوسرے کے فائدے کو مقدم رکھ دیتے ہیں، تو پھر اس کی آگ بجھانے والے آتے ہیں۔ آگ بجھانے والے کیا ہیں؟ پھر وہ میرے کاموں کو کرنے والے، میرے پہ رب کی طرف سے جو وسیلہ بنتے ہیں بندے، میرے الجھے ہوئے کاموں کو، میرے اٹکے ہوئے کاموں کو نکالنے والے وسیلے جو ہیں وہ بندے ہی تو بنتے ہیں پھر۔ تو جناب یہی وہ سارے باتیں تھیں جو میرے استاد نے مجھے سکھائیں، جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات کو ضرور سوچنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ رب اپنے بندے پہ کس طرح سے رحم کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ کبھی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ، کبھی کہتا ہے سورہ فاتحہ میں الرحمن پڑھ تاکہ میں تجھ پہ بار بار رحم کر۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، اسے رحمان ہونے کا واسطہ بھی دے رہے ہیں، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ رہے ہیں، اسے رحمان ہونے کا واسطہ دے رہے ہیں، برکت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں اس سے پہلے وہ کام کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے باوجود، نماز میں الرحمن کہنے کے باوجود رزق میں برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے معاملات میں وسعت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہم پہ رحم کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہمیں معافی کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ہم پہ مہربانی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اس کی بڑی سادہ سی وجہ یہی ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ابھی ڈسکس کی ہے۔ وہ وجہ یہی ہے کہ ہم وہ مانگ رہے ہیں جو خود نہیں کر رہے ہیں۔ رحم مانگ رہے ہیں، مہربانی مانگ رہے ہیں، شفقت مانگ رہے ہیں، ترس مانگ رہے ہیں، لیکن خود نہیں کر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی ذات اپنے آپ کو کیا فرماتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ میرا کنبہ ہے، تو ہم اس کے کنبے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس کے ساتھ رحم کر رہے ہیں؟ جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ رب ہمارے ساتھ کرے، کیا ہم اس کی مخلوق کے ساتھ کر رہے ہیں؟ تو یقیناً ہمارا جواب جو ہے وہ نفی میں ہی ہو گیا۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے معاملات درست نہیں ہو رہے ہیں، اس کے نام کا واسطہ دینے کے باوجود ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ تو ہم پہ رحم کے بہانے ڈھونڈتا ہے، لیکن ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں جس راستے پہ چلنے کا اس نے حکم کیا ہے، کیونکہ اصل میں یہی وہ چابی ہے، اس کے نام پہ عمل کرنا یہ وہ چابی ہے جو ہمیں منصب خلافت کے راز ہم پہ کھولے گی۔ ہمیں خلیفہ بنائے گا، خلیفت اللہ بنایا گیا، اس کے راز ہم پہ کھولے گی، یہ وہ چابی ہے۔ تو اسماعیل حسنا جتنے بھی ہیں یہ معمولی نہیں ہیں، یہ اس کے راز ہیں جو ہم پہ کھلیں گے۔ کب کھلیں گے؟ جب ہم عمل کے فارمولے سے اس کو سمجھیں گے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے خلیفت اللہ نامزد کیا، کب ہم اس کے خلیفہ ہوں گے؟ جب ہم اس کی مخلوق پہ اسی طرح سے رحم کریں گے جس طرح سے وہ ہم پہ رحم کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی عبد الرحمان بننا پڑے گا، ہمیں رحمان کا بندہ ٹرو سپرٹ میں بننا پڑے گا، صحیح معنوں میں ہمیں بننا پڑے گا تاکہ ہم پہ بھی رحم کیا جائے۔ اور اصل میں یہ اس کے 99 نام،
اس کے قرب کی یہ 99 سیڑھیاں ہیں. تو جو عمل کے فارمولے سے اس کو سمجھتا جائے گا وہ 99 سیڑھیاں عبور کرتا جائے گا اور قرب کی منازل جو ہے وہ طے کرتا جائے گا. اور یقیناً جو ان منازل کو طے کرتا جائے گا رب تعالیٰ ان لوگوں کو اپنا ولی، ان کو اپنا دوست کہتا ہے. اور ایک بات جناب یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں کو جو سب سے پہلی میں ان پہ مہربانی کرتا ہوں نا، انہیں خوف اور غم سے میں آزاد کر دیتا ہوں. اور آج کا انسان اس وقت جس پریشانی میں مبتلا ہے وہ دو ہی ہیں، یا اسے خوف ہے یا اسے غم ہے. خوف کس چیز کا ہے؟ اسے مستقبل کا ہے. غم کس چیز کا ہے؟ اسے ماضی کا ہے. تو اللہ کے بندے، اللہ کے دوست ان دونوں سے آزاد ہو جاتے ہیں. کب ہوگا؟ جب ہم عمل کے فارمولے سے ان 99 سیڑھیوں کو چڑھنے کی کوشش کریں. تو جناب یہ وہ عمل ہے کہ جس کے ذریعے رب نے جنت کا وعدہ کیا ہے. اللہ ہم سب کو اس نام کو صرف یاد کرنے نہیں بلکہ اس کو محفوظ کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے اللہ کے ذات ہمیں توفیق دے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.